بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فکر احرت۔ آج ہم ڈسکس کریں گے توکل کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ انسان کا توکل کس قدر مضبوط ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہم ایک واقعہ ڈسکس کریں گے، بنی اسرائیل کا واقعہ، جو کہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہے۔ اس واقعے میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے۔ اس نے اپنا بزنس وغیرہ سٹارٹ کرنا تھا، تو اس کو 1000 دینار چاہیے تھے۔ وہ اپنے کسی جاننے والے کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھے اس طرح جو ہے نا 1000 دینار چاہیے، تو کیا تم مجھے دے دو گے؟ تو دوسرے شخص نے کہا، وہ اس کے جاننے والا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں دے دوں گا، بس یہ ہے کہ تم اس رقم کو لینے کے لیے ایک ضامن لے کے آؤ جو کہ تمہاری ضمانت دے دے، اور ایک گواہ لے کے آؤ۔ تو وہ شخص جو ہے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میرا تو کوئی ضامن نہیں بنے گا، کیونکہ وہ مسکین تھا، غریب تھا، اس کے پاس اتنا سرمایہ بھی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرا تو کوئی ضامن نہیں بنے گا، ہاں مگر میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اپنا ضامن بناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بہت قریب تھا، ہمارے لحاظ سے تو وہ غریب تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا بہت زیادہ قریب تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اپنا کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں جو ہے نا یہ رقم واپس کر دوں گا۔ تو اس وقت ایک انہوں نے دن طے کیا، مقرر کیا کہ ہم اس دن جو ہے نا میں تمہاری رقم جو ہے وہ لوٹا دوں گا، واپس کر دوں گا۔ تو اس شخص نے جو ہے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم پہ یقین کر لیتا ہوں۔ اس کو ان کے تقویٰ پر یقین آ گیا کہ یہ اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا کے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہہ رہا ہے، تو یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوگا۔ اس نے اس کا یقین کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جو ہے وہ میں تمہیں یہ رقم دے دیتا ہوں۔ یہاں پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے نا وہ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو خیر کرتا ہے وہ سچ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غیبی خزانوں سے مدد کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، خیر کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس شخص نے جو ہے نا وہ اپنے پیسے لیے اور وہ کشتی میں سوار ہو کر دریا کے دوسرے پار چلا گیا، اسے اپنا کاروبار وغیرہ سٹارٹ کیا، تو وہ مکمل ہو گیا اس کا کام جو ہے نا، اس نے ان پیسوں سے جو کرنا تھا وہ ہو گیا۔ اب وہ دن جو مقرر تھا جب اس نے پیسے واپس کرنے تھے، وہ دن آ گیا۔ تو اس شخص نے کیا کیا، جس نے پیسے لیے تھے، اس نے کیا کیا کہ وہ کشتی پہ سوار ہوا۔ تو کشتی پہ سوار ہونے کے لیے وہ دریا کے کنارے پہ آیا۔ اس نے دیکھا کہ جو آخری کشتی تھی دریا کے دوسرے پار جانے کے لیے، وہ کشتی جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، نکل گئی تھی وہ کشتی، وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ آج تو میرا وعدہ تھا، آج تو ہم نے دن مقرر کیا تھا، تو میں نے اس سے جو ہے نا اللہ کا نام لے کر اس سے پیسے لیے تھے، اس طرح وہ کیا سوچے گا کہ یہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول رہا ہے، اور آج کا ہمارا دن طے تھا۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ تیرا مال ہے، میں نے تیرے نام سے لیا اور تو ہی اس کو دوسری جگہ پہنچانے والا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس 1000 دینار کو ایک ووڈن باکس میں، لکڑی کے ایک باکس میں اس نے اس کو بند کیا، اور ساتھ ایک پرچی لکھ کے رکھ دی اور دریا میں اس کو بہا دیا۔ تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ دریا میں لہروں کا اور ہواؤں کا رخ بھی اسی طرف کر دیا جو دریا کے دوسرے کنارے پہ اس کو لے کے جانا تھا باکس نے۔ تو دوسرا شخص جو ہے جس نے پیسے دیے تھے، وہ بھی دوسری دریا کے دوسری طرف بیٹھ کے ویٹ کر رہا تھا کہ کب وہ شخص آئے اور مجھے میرے پیسے واپس کر دے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ وہ ایک باکس جو ہے وہ بہتا ہوا آیا، اس نے اس باکس کو کھولا اور اس میں پرچی لکھی ہوئی تھی اور 1000 دینار بھی پڑے ہوئے تھے۔ ایک دینار کی قیمت ایک گولڈ کوائن کے جو برابر ہوتی ہے، ایک سونے کے جو سکہ ہوتا ہے نا اس کے برابر۔ آج گولڈ کی قیمت دیکھی کتنی زیادہ ہے۔ تو اس شخص نے بس اللہ تعالیٰ کے توکل پہ 1000 دینار جو ہے وہ ووڈن باکس میں پیک کر کے تو دوسری طرف جو ہے نا وہ بہا دی کہ یہ اس تک پہنچ جائے گا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے۔ تو وہ جو دوسرا شخص ہے وہ دریا کے کنارے پہ بیٹھا انتظار کر رہا تھا، اس نے کھولا وہ باکس، دیکھا کہ میرے 1000 دینار جو ہے وہ پورے ہیں۔ اس میں وہ خوش ہو گیا، اور اس نے دیکھا، اس نے مطلب کہ دل میں خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ اس شخص نے جو ہے نا کتنی وفاداری کی ہے، دھوکہ نہیں دیا۔ تو دوسرا شخص جو ہے وہ جس نے پیسے لیے ہوئے تھے، وہ اس نے کیا کیا، اگلی صبح وہ 1000 دینار لے کے پہلی کشتی پر سوار ہو کے آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں جاؤں تو صحیح، پوچھوں تو صحیح کہ اس تک وہ رقم پہنچی ہے یا نہیں پہنچی، اگر نہیں پہنچی تو میں اس کو یہ لوٹا دوں واپس۔ تو اس نے کیا کیا، وہ 1000 دینار لیے اور کشتی میں سوار ہو کر چلا گیا۔
وہاں پہ جا کے اس نے اس شخص کو کہا کہ یہ لو، یہ تمہارے 1000 دینار۔ تو اس شخص نے کہا کہ کیا تم نے کل مجھے رقم نہیں بھیجی؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھیجی تھی۔ تو اس نے کہا جس اللہ تعالیٰ کو تم نے ضامن بنا کے، اپنا گواہ بنا کے، اس پہ توکل کر کے تم نے رقم بھیجی تھی، اس نے میرے تک تمہارا مال پہنچا دیا۔ اب یہ میل کچیل کی مال جو ہے نا، یہ مجھے نہ دو تم، یعنی تم نے جو میرا مال مجھے دینا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے، وہ کل ہی تمہارا میرے پاس آ گیا تھا۔ بہت خوش ہو گیا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ پہ جو ہے نا اس نے توکل کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ضامن اور گواہ بنایا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس نے سچ بولا، سچ کیا، تو اس کے ساتھ کتنا اچھا ہو گیا۔ تو یہی ہے کہ آج کل لوگ جو ہے وہ پریشان کیوں ڈپریشن میں ہیں، یا ان کی زندگی میں مالی حالات اور یہ ساری چیزیں کیوں اس طرح ڈاؤن میں جا رہی ہیں؟ کیونکہ ان میں توکل کی کمی ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کمی ہے۔ وہ قرآن پاک کو پڑھیں تو انہیں پتہ چلے نا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، ان کے لیے تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں۔ جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا بالکل بھی۔ اور یہ بات ہے کہ جیسے سورہ ملک کی وہ جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی بابرکت والا ہے وہ نام جس کے کنٹرول میں ساری بادشاہی ہے، یعنی جس کے تمام جہانوں کی بادشاہی جس کے کنٹرول میں ہے، بہت بابرکت ہے، بابرکت والا اس کا نام ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ذہن میں رکھے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جن کا کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ نام شامل ہے، یعنی وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ ایک ایک نام کے لفظ جو ہے نا مطلب کو سمجھیں، اور اسی طرح قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھیں۔ وہی اللہ تعالیٰ تو وہی ہے نا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھے۔ اللہ تعالیٰ تو چینج نہیں نہ ہوئے، بس ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ چینج ہو گئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح سے توکل نہیں ہے، ہم اس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتے، تو اسی لیے ہماری جو دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی اور ہمارے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ہڈن ڈورز کو کھولنے والے ہیں۔ بس دو پرنسپلز جو ہیں وہ اپنی زندگی میں آپ یاد رکھیں کہ نیت صاف رکھیں اپنی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہمیشہ سچ بولیں، ہمیشہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ خیر کریں، نیکی کریں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوگی تو آپ کو ریوارڈ بھی اچھے ملیں گے۔ جو بھی نیکی کریں، سیکنڈ پرنسپل ہے، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ تعالیٰ سے رکھیں، یعنی لوگوں سے یہ نہ کریں کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں اس بندے کے ساتھ تو یہ بھی بدلے میں میرے ساتھ نیکی ہی کرے گا، اس چیز کی امید آپ نہ رکھیں۔ آپ جو بھی نیکی کریں اس کی امید جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے رکھیں، اللہ تعالیٰ سے اس ریوارڈ کی امید رکھیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو بہترین سے بھی بہترین چیز سے نوازے گا، یعنی غیبی خزانوں سے آپ کی مدد کرے گا۔ بس یہی ہے کہ ویڈیو کے اینڈ پہ میں یہی دعا کروں گی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین، کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔